مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، آج 26 شعبان ہے اور بس چند دنوں کے بعد اب رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے احکامات ہمارے اوپر بہت سارے نافذ ہوتے ہیں، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہم 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند نظر آیا، بس مغرب سے ہی رمضان شروع ہو گیا، مغرب سے ہی شروع ہو گیا۔ اللہ کی بے پناہ رحمتوں کو لے کر یہ مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا اور اس میں بے پناہ آپ کے ہمارے سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور ہونے والی ہیں۔ اس لیے رمضان کی تیاری، جیسے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب سے فرمایا کرتے تھے اور وہاں سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رمضان تک ہم کو پہنچا دیا، لہٰذا اس کے حصول کی پوری فکر اور کوشش ہونی چاہیے۔ یہ مبارک و مسعود مہینہ عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی آمد تھی، ہم سوچ رہے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس اور مبارک مہینے میں ہمیں کیا پیغام ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ سارے صحابہ کو جمع فرما کر آپ نے اس میں ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر عنقریب ایک بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سایہ فگن بولے تو یعنی شروع ہونے والا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، عنقریب تم پر ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ آپ نے اس کی اہمیت اجاگر فرمائی، لہٰذا آج کے خطبے میں سارے مسلمان اس بات کو نوٹ فرما لیں، ایک بہت بڑا مہینہ ہم پر آنے والا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، جس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم فرما دے، آپ اندازہ لگا دیں کہ وہ کتنا بڑا مہینہ ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے اعمال کے طرف تذکرہ فرمایا کہ یہ مہینے میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں شب قدر آتی ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ مواسات اور غمخواری کا ہے۔ یہ مہینے میں اللہ مسلمان کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، بڑھوتری فرماتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ ہر مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور یہ مہینہ ہر لائن سے خیر اور برکتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا انتہائی عظیم مہینہ ہے۔ لیکن ہے ان کے لیے جو اس کی قدر کریں، جو قدر ہی نہ کریں، ناقدری کریں، تو ان کے لیے پھر وہ خیر اور برکتیں ان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ خیر و برکتیں تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس مبارک ماہ کی قدر کریں، اہمیت اس کو دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس مبارک ماہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو
تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب رمضان میں کوئی جہنم کا دروازہ کھلا نہیں اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سارے جنت کو دھونی دیتے ہیں اور خوشبو سے معطر فرما دیتے ہیں، اور جنت کی حوریں اور غلمان روزے داروں کا ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا کرتی ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق رمضان کے روزے رکھنے والوں کے حق میں دعائیں کرتے رہتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے اس میں نیکیوں میں خوب اضافہ کیا جاتا ہے، اور مومن کے لیے خیر و برکت کا اس قدر عظیم ایک تحفہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان جب رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو ہر فرض ادا کرنے پر 70 فرض ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ ایک نفل پڑھتا ہے تو رمضان کے ہر نفل پر اللہ اسے مکمل ایک فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ نے مثلاً آج عصر کی نماز پڑھیں گے تو عصر کی 4 رکعت پر عصر کا ہی آپ کو ثواب ملا، لیکن یہی عصر جب رمضان میں آئیں گی تو اللہ ہر دن کی فجر میں، ہر دن کی ظہر میں، ہر دن کی عصر اور مغرب اور عشاء میں اللہ آپ کو یہ اجر و ثواب فرمائیں گے۔ آپ نے پڑھی ہے 1 مرتبہ فرض، لیکن اللہ اجر دے رہا ہے آپ نے یہ 1 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ پڑھی ہے۔ تو 70 فرض ادا کرنے کے لیے 70 دن چاہیے۔ ظاہر ہے اگر آپ کو عصر کی نماز 70 فرض ادا کرنی ہے تو ایک دن میں ایک ہی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں گویا اللہ کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے تم نے 1 پڑھی لیکن یہ 70 مرتبہ پڑھنے کے مترادف ہے۔ اور اگر آپ نے نفل پڑھ لی، مثلا پہلے بعد کی سنتیں پڑھ لی، تو اس کے کیا کہنے، ہر نفل پر اللہ تعالیٰ ایک فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ بھائیو، دراصل رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہی اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہر مسلمان کی اس مبارک ماہ میں قدر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں آج آپ کو ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے اندر دیکھیں کہ میری روحانیت بڑھی ہے یا نہیں بڑھی ہے، تو 29 شعبان تک اپنے آپ کو جانچ لے کہ میں کس مرحلے پر کھڑا ہوا ہوں، روحانیت میرے اندر کتنی ہے اور روحانی طاقت میرے اندر کتنی پیدا ہوئی۔ اب ادھر آپ 29 شعبان میں اپنے اندر دیکھ لیں کہ آپ کے اندر روحانی کتنی طاقت ہے، اور اس کے بالمقابل آپ ادھر 29 رمضان کو دیکھ لیں، یعنی یکم شوال کو ادھر آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ 1 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کہاں تھے اور کہاں پہنچایا۔ آپ خود اپنے اندر نورانیت، روحانیت اور اپنے اندر ایک حس پیدا کریں گے اعمال کی، عبادتوں کی، لیکن اس کے لیے یہ اہل بصیرت یہ چیزیں جانتے ہیں۔ اب آج ہمارے نگاہوں میں گناہ، کانوں میں گناہ، زبان پہ گناہ، تو یہ سارے گناہوں نے اچھی چیز کا حس محسوس کرنا اور اچھی چیز کی قدر منزلت ہم سے چھین لی ہے، اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جبکہ بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ روحانیت کا ایک عظیم مہینہ اللہ نے دیا ہے۔ سچی بات تو میرے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک و مسعود مہینہ آپ کو، ہم کو، سب کو اسی وجہ سے دیا ہے، جیسے آپ کے پاس موبائل ہے، اور موبائل کے لیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسے 12 گھنٹے 24 گھنٹے چلایا ہے تو چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب چارجنگ کریں گے تو پوری بھر جائے گی، اور جتنا استعمال کریں گے تو اتر جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، پورے 11 مہینے ہماری ساری ایمان کی بیٹری اتر چکی ہے۔ اب اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے اور مہینے میں فرمایا اپنے آپ کو چارجنگ میں لگا کے رکھو۔ مہینہ بھر جس نے لگا کے رکھا، 11 مہینے کی چارجنگ اللہ اس کی کر کے دینے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شخص جانتا ہے میری کتنی چارج اتری ہوئی ہے، جتنی اتری ہے بھرنا ہے تو اتنا اپنے آپ کو لگانا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہماری چارجنگ اتری ہوئی ہے،
تو اللہ تعالیٰ پورا مہینہ دے رہے ہیں. آپ اپنے موبائل کی پوری چارجنگ اتر جائے تو رات بھر رکھتے ہیں, کئی گھنٹے رکھتے ہیں, پھر جب 100% چارجنگ ہو جاتی ہے تو اب آپ اس کو اتار لیتے ہیں. تو اللہ نے یہ بتایا نصاب کہ پورا مہینہ اگر اپنے آپ کو تم رمضان میں لگائے رکھو گے تو پوری 100% چارجنگ تمہاری ہوں گی, اور اگر تم جتنا کم کرو گے اتنی چارجنگ تمہاری کم ہونے والی ہے. اب مرد ہو یا عورتیں, جوان ہو یا بوڑھے, اپنے اپنے بارے میں سوچ لیں کہ میری چارج کتنی اتری ہوئی ہے. جتنی اتری ہے اس کو اگر پر کرنا چاہتے ہیں, اس کو اگر بھرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو رمضان المبارک میں لگائے رکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مکمل طور پر اس کی اصلاح فرمائیں گے, تربیت فرمائیں گے. دراصل میرے بھائیوں, یہ مبارک مہینہ چارجنگ کا ہے, یہ مبارک مہینہ سروسنگ کا ہے, یہ مبارک مہینہ دلوں کی صفائی کا ہے. اللہ نے آپ ہم سب کو یہ اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. یہ مالک کا انعام ہے, یہ مالک کا احسان ہے. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان نہیں بلکہ رجب سے اس کی تیاری فرما رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے, اللہ اس کی اصولیابی تک پہنچا دیجئے تاکہ اس کی برکات, اس کی رحمتیں, اس میں اترنے والے انوارات اور اللہ اس سے ہم سب کے سب مالا مال ہو سکے. تو پیارے رسول نے امت کو ایک رغبت دلائی, شوق دلایا, توجہ دلائی کہ تمہارا پیغمبر 2 مہینے پہلے سے کیسی کیسی دعائیں مانگ کر رمضان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو تمہیں اپنے اندر کتنی امنگ, کتنی فکر, کتنی کڑن, کتنی تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور بھائیوں بات بھی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دے ہی دیا ہے, جیسا کہ ابھی آنے والے پیر کو آپ سب چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے, تو اپنے آپ کو بس اس چارجنگ میں لگانے کی فکر کرے. یہ ہماری بیٹری اتری ہوئی ہے, یہ اترنے کے بعد آپ کو معلوم ہے برابر سے جیسے سروس دینا چاہیے, وہ موبائل, وہ گاڑی اپنی سروس ویسے اس وجہ سے نہیں دیتی ہے کہ اس کی چارجنگ اتری ہوئی ہے, کہیں فالٹ آیا ہے, سروسنگ کو آئی ہوئی ہے. تو اللہ نے گویا رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ گیریج بنائی ہے. ہر بگڑی ہوئی گاڑی گیریج میں جاتی ہے, ہر بگڑا ہوا انسان رمضان کے گیریج میں اللہ داخل فرما رہے ہیں. ہمارا نٹ بولٹ جو ڈھیلے ہو گئے گناہوں کی نحوستوں سے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے وہ ہمارے نٹ بولٹ فٹ فرما رہا ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال دیے. تو رمضان کی مبارک عبادتیں عام طور پر عبادتوں کے اعتبار سے 5 ہے, اور نہیں کرنے کے اعتبار سے ایک چھٹا عمل اس میں ملا لیجئے. تو بھائیوں, اگر آپ چاہتے ہیں 100% آپ چارجنگ میں آ جائیں اور آپ کی بیٹری 100% فل ہو جائے, تو اس کے لیے آپ کو ان اعمال پر اتر کر اپنے آپ کو کچھ وقت قربان کر کے لگانا پڑے گا. رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض فرمایا ہے. کوئی مرد ہو, عورت ہو, جوان ہو, بوڑھے ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, تاجر ہو, ملازم ہو, کھیتی باڑی کرنے والے ہو, کوئی ایسا نہیں ہے جس پر روزہ فرض نہ ہو. اللہ نے سب پر روزے فرض فرمائے اور پورے مہینہ بھر کے روزے فرض فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی ہی تکلیف دی ہے جتنی اس کے اندر برداشت کرنے کی کیپیسٹی اور اس کے اندر طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہر ایک کو اتنی ہی طاقت اللہ نے دی ہے. میرے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہے جو آفسوں میں رہنے والے, اے سیوں میں رہنے والے, ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں رہ کر ملازمت کرنے والے ہیں. میرے رب کو اس کا بھی علم ہے, اور اس کا بھی علم ہے کہ بہت سارے لوگ مزدوری کرنے والے, گاڑے ڈھکیلنے والے, حمالی کرنے والے, پیٹھ پر بڑے بڑے بوجھ لاد کر ادھر سے ادھر ڈالنے والے, ایسے مزدور بھی اس امت میں اور انسانیت میں ہے. میرے رب کو اس کا علم بھی ہے کہ بہت سارے مرد اور عورتیں اور مزدور قسم کے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے علاقوں میں گنا توڑ کے لیے جاتے ہیں تو یہ دن بھر گنا توڑ میں چہچہاتی ہوئی دھوپ میں کام کرنے والے, بہت ساری عورتیں بھی اینٹ بھٹیوں پر دھوپ میں بلکتی ہوئی دھوپ میں وہ کام کر رہی ہوں گی. رب کو معلوم ہے, لیکن رب قادر مطلق بادشاہ علام الغیوب, اسے اس بات کا بھی پتہ ہے یہ جتنی چاہے مزدوری کرے, محنت کرے, کوششیں کرے, لیکن ان کے اندر طاقت میں نے پیدا کی ہے, یہ روزے رکھ سکتے ہیں. تبھی اللہ نے سب پر روزے فرض فرمائے ہیں.
किसी को ये उज़्र करने का कोई बहाना नहीं कि हम तो मजदूर है और हम परेशान रहते हैं, हम रोज़ा कहाँ से रखें। हमारे लिए कोई बहाने की गुंजाइश नहीं, चूँकि कादिर मुतलक बादशाह ने आपका जो बदन बनाया है वो इस लायक और काबिल बनाया है, आप जहाँ जिस काम में लगे हुए हैं वो कामों के साथ रोज़ा रख सकते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने ताकत तुम्हारे अंदर जितनी है उतना ही मुकल्लफ बनाया है, लिहाजा सब पर अल्लाह ने पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज फरमाए हैं। एक भी कह नहीं सकता कि मेरे अंदर रोज़ा रखने की ताकत नहीं है। लिहाजा उमूमी माहौल और माशरा बना लें कि हमें रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना है। मैं जो बता रहा था ये 5 इबादतें जिससे हम मुकम्मल तौर पर चार्ज हो सकते हैं, उसमें नंबर 1 रोज़ा है। इसकी बड़ी अहमियत, बड़ी कदर है। और मेरे भाइयों बात भी ये है कि देखिए ये तो रोज़ा जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाया है, बहुत सारे देहातों की खबरें हैं कि औरतें रोज़े ही नहीं रखती हैं, बहुत सारे मर्द हजरात रोज़ा ही नहीं रखते हैं और ये समझते हैं कि हमने रोज़ा रखना न रखना दोनों बराबर है। ऐसा नहीं है, इस पर बाज़ाब्ता पकड़ होने वाली है, अल्लाह पूछने वाले हैं। हमें चाहिए कि अपने कारोबार की तरतीब बना ले और निज़ामुल अमल और टाइम टेबल बना ले और उसके एतबार से हम रमज़ानुल मुबारक की मुकम्मल तैयारी कर ले। इसमें नंबर 1 की इबादत वो रोज़ा है कि इसकी बड़ी अहमियत है और इसका बड़ा एहतमाम करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों ये 12 से 13 घंटे का रोज़ा मुमकिन है, हो सकता है 13 घंटे हो। अगर 13 घंटे का रोज़ा अगर है तब भी बहुत सस्ता सौदा है। 13 घंटा रोज़ा रखकर भाइयों अपनी प्यास को, अपनी भूख को और अपने नफ्स की ख्वाहिशात को रोक कर हम अल्लाह का हुक्म पूरा कर लें। 13 घंटे अगर हमने सब्र कर लिया, तहम्मुल कर लिया तो क्या कहने, अल्लाह के पास जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है। यानी तुमने दुनिया में अल्लाह के खातिर प्यासे रहे तो अब एक दरवाज़ा ही प्यासों की प्यास बुझाने वाला अल्लाह ने जन्नत में बनाया है। उस दरवाजे से ऐसे रोज़ेदारों का इस्तक़बाल अल्लाह ताला फरमाने वाले हैं और वहाँ पर हर रोज़े में इसकी तरक्की होने वाली है, अल्लाह बढ़ोतरी अता फरमाने वाले हैं। इसलिए रोज़े का खुसूसी तौर पर एहतमाम हर मर्द, हर औरत, हर जवान, हर बूढ़े, हर शहरी, हर देहाती, हर मुलाजिम, हर कारोबार मजदूरी करने वाले और खेती बाड़ी करने वाले सब के लिए मुकल्लफ है हम कि हम पूरे महीने भर के रोज़े रखने का एहतमाम कर लें। वरना भाइयों सुन लो, अगर हमने कहा इतने धूप में हम रोज़ा कैसे रख सकते हैं, इतने घंटों के रोज़े हमसे कैसे हो सकते हैं, तो फिर इंतज़ार करने की ज़रूरत है। मैदान महशर होगा, मैदान महशर वो 1000 साल का दिन या 50,000 साल का दिन, दोनों तरह कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमाया। काफिरों के हक़ में 50,000 साल का दिन वो होने वाला है। अब वो दिन ऐसा कठिन होगा कि भाइयों वहाँ की धूप की शिद्दत का दुनिया में कोई अंदाज़ा ही लगा नहीं सकता। बस धूप ही धूप है, छाँव का, ठंडक का, और वहाँ कोई तसव्वुर ही नहीं। वो मैदान महशर होगा, इंतहाई कठिन होगा और बस वो दिमाग को पिघलाने वाली खतरनाक कठिन धूप होगी। वहाँ 50,000 साल का दिन होगा। अब ये सब के सब जिन्होंने रोज़ा मामूली बहानों से नहीं रखा है, 50,000 साल तक तरसते रहेंगे, तड़पते रहेंगे और वो हैरान रहेंगे कि हमें पानी न सही, कोई हमें एक आध घूंट मिल जाए, एक आधा कतरा मिल जाए, हमें कुछ मुंह में डालने के लिए तसल्ली का सामान मिल जाए। वो अचानक देखेंगे कि एक जगह बहुत बड़ी गहरी ठंडी छाँव बनी हुई है, साया बना हुआ है और वहाँ कुछ लोग खूब मज़े उड़ा रहे हैं। तो ये लोग कहेंगे अरे ये कौन है, इनको तो पानी पिलाया जा रहा है, इनको ठंडी जगह रखा गया है और हम तो इधर भटक रहे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। उन्हें कहा जाएगा अरे ये वो है जिन्होंने 12 से 13 घंटे सब्र किया तो आज 50,000 साल की प्यास उनकी बुझा दी जा रही है। तुमने वहां पर 14, 13 घंटे, 12 घंटे बर्दाश्त नहीं किया, इस वजह से तुम्हें अब 50,000 साल के बराबर दिन में तुम्हें तड़पाया जा रहा है, तरसाया जा रहा है और अब सिवाय तड़पने और तरसने के तुम पर कोई रहम करने वाला नहीं है। वहाँ कोई पानी का कतरा नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों आज सौदा बहुत सस्ता है और बहुत बेहतर शक्ल है। सब ये तय कर ले हालात कैसे ही हो,
لیکن مہینہ بھر کی ترتیب بنا کر چارجنگ میں اپنے آپ کو لگانے کے خاطر 1 مہینے کے مکمل روزے ہم سب رکھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ یقین ہے اس کی برکت سے اللہ رب العالمین وہ 50,000 سال جو تڑپنے والے ہوں گے لوگ، وہاں اللہ آپ کا استقبال فرمائیں گے اور ٹھنڈی جگہ بٹھانے کا انتظام فرما دیں گے۔ تو ایک عبادت تھی روزہ، دوسری عبادت تراویح۔ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، لہذا 20 رکعت سارے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھنے کا اہتمام فرما لیں۔ اور بھائیوں معمولی بہانے سے لوگ تراویح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے بھائی ایک عمل ہے، اللہ نے دیا ہے، کچھ اتنا وقت ہمارا اچھی جگہ گزر رہا ہے، اللہ کی نسبت پر گزر رہا ہے، قرآن پاک سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 دن تک، ایک دن کے ناغے سے 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 20 رکعت یعنی تراویح پڑھنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ تراویح پڑھی، لیکن چوتھے دن بھی سارے صحابہ جمع ہوئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چوتھے دن اس وجہ سے باہر اپنے حجرے سے نہیں نکلا کہ اگر میں آج بھی نکل جاتا تو مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر اس نماز کو فرض نہ فرما دے اور پھر تم مشقت میں پڑ جاتے۔ تو امت پر شفقت کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ اس کے بعد سارے صحابہ نے اتفاق رائے سے 20 رکعت تراویح پر اتفاق کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت سارے صحابہ کے اتفاق سے 20 رکعت یہ تراویح پڑھائی ہے، اور تب سے لے کر آج تک پوری امت کا یہ عمل چلا آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی ابھی 2 سال قبل تک مکمل 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی رہی ہے، اور اب بھی وہاں معمول باقی ہے، لہٰذا پوری امت کو چاہیے۔ وہاں اب انہوں نے 10 رکعت پر اکتفا کر لیا ہے، لیکن پوری امت کے لیے یہ عمل ہے کہ 20 رکعت سنت مؤکدہ تراویح مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، شہری، دیہاتی، تاجر، ملازم اور زراعت کرنے والے سب تراویح 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس میں ایک مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں۔ اس بہانے بھائیو اللہ کا کلام ہمارے کانوں میں جائے گا۔ غیبتیں سنتے سنتے کان تھک گئے، چغلیاں سن سن کر تھک گئے، گانے سن سن کر تھک گئے، اور گالیاں سن سن کر تھک گئے۔ ایک مبارک مہینہ اللہ نے دیا ہے، یہ کان ترس رہے، تڑپ رہے ہیں کہ ان سے ہمارے اندر آواز اللہ کی روحانیت کی اور قرآن مجید کی ہمارے کانوں میں پہنچا دی جائے۔ تو بھائیو اللہ نے موقع دیا ہے، اس لیے فائدہ اٹھائیے اور قرآن مجید پورا مکمل سننے کا اہتمام کیجیے۔ جہاں پورے مہینہ بھر تراویح ہوتی ہے، اپنی اپنی مسجدوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے اور بس اس میں پوری مہینہ بھر تراویح پڑھنے کی فکر کیجیے اور اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھنے کی فکر کیجیے۔ تراویح پڑھنا عورتوں پر بھی سنت مؤکدہ ہے، مردوں پر بھی سنت مؤکدہ ہے، سب پر۔ یہ دوسری عبادت ہے جس سے اس مبارک ماہ میں روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، قوت ملتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری عبادت رمضان المبارک کی وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ابھی سے نظام العمل بنا لیں، روزے پورے رکھنے ہیں، کس مسجد میں مجھے تراویح پڑھنی ہے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا منزل من اللہ کلام ہے، اور رمضان میں پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورے رمضان کے لیلۃ القدر میں اللہ نے پورا قرآن اتارا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر وقت واحد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اور سمائے دنیا سے قلب اطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں اللہ نے پورا قرآن مجید اتارا ہے۔ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دور کرایا کرتے تھے، اور رمضان میں 2 مرتبہ دور ہوا ہے، لہٰذا سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا عمومی ماحول بنا لیں، اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، جہاں جہاں آپ بیٹھتے ہیں، اپنے جہاں بھی ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اگر روزانہ آپ نے طے کر لیا کہ مجھے 3 پارے قرآن مجید کے پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ کیا کہیں گے 3 پاروں کا 3 پارے قرآن مجید اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کا 1 مہینے میں 3 قرآن مجید مکمل ہو جائیں گے۔ کوئی جتنا زیادہ پڑھ لیں ان کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدے اور اتنے ہی زیادہ انشاءاللہ انوارات و برکات ملیں گے۔ ادھر ہمارے مرحومین ترس رہے ہیں
ارے میرے بیٹے پوتے اور میرے بھائی اور میرے رشتے داروں، ارے ہم تو سمجھ رہے تھے کم از کم رمضان میں تم ہمیں نہیں بھولیں گے، تم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بھولا، ان کو کپڑے بنائے، ان کے لیے تم نے تو پہننے کے چپل اور جوتوں کا انتظام کیا، عید کے دن تو بڑے بڑے کھانے بنائے، اور تمہاری افطاری کے تو کیا کہنے ساری چیزیں رہی، اور ہم ترس رہے ہیں کہ کم سے کم رمضان میں تم اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ایک مرتبہ قرآن تو پڑھ کر ہمارے لیے ایصال ثواب کرتے۔ تو کیسے میرے بھائیو ہم بیٹے کہلانے کے مستحق اور پوتے اور نواسے کہلانے کے مستحق اور رشتہ دار کہلانے کے مستحق بن سکتے ہیں ان مورثین کے جنہوں نے ہم کو وارث بنا کر چھوڑا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کچھ تلاوت کریں گے۔ طے کر لو میرے بھائیو، جو ہو جائے، لیکن رمضان المبارک میں ہم ہر شخص کم از کم 3 پارے پڑھنے کا اہتمام کریں گے روزانہ انشاءاللہ، اور اگر نہیں ہوتا ہے 1 پارا صحیح پڑھ لیں، یہی غنیمت ہے۔ حتیٰ کہ جن کو قرآن مجید نہیں آتا ہے تب بھی روزانہ قرآن مجید اپنے ہاتھ میں لیں اور سورہ فاتحہ دیکھ کر اس بہانے قرآن کو ہاتھ لگائیے، اور قرآن کو ہاتھ لگا کر آدھا گھنٹہ سورہ فاتحہ دیکھ کر صحیح پڑھتے رہیے، اللہ کو اس پر بھی رحم آ جائے گا انشاءاللہ، اور اس کی برکت سے سیکھنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت کر لیجئے، اور یہ تیسری عبادت ہے۔ اور چوتھی عبادت جو رمضان المبارک میں آپ کو انجام دینی ہے میرے بھائیوں، وہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ آج اللہ کے دربار میں مانگنے کا ماحول تقریباً ہمارا متروک ہو گیا ہے، چھوٹ گیا ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا مانگنے کا اہتمام کیجئے، تڑپ تڑپ کر مانگتے رہیے۔ آج کون سا مسئلہ ایسا ہے جس میں ہم الجھے ہوئے نہیں ہیں؟ کہیں تو گھر میں روزی روٹی کے مسئلے ہیں، کہیں قرضوں کے مسئلے ہیں، کہیں اولاد کے مسئلے ہیں، بیٹا بیٹیوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، ادھر کہیں تو داماد بیٹی کا مسئلہ ہے، اور کہیں بہو بیٹے کا مسئلہ ہے، اور کہیں معلوم نہیں کتنے کورٹ کچہریوں کے مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہمارے ہیں۔ ہر چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ہو ایسی چھٹے گی نہیں جو اللہ سے مانگ نہ رہے ہو۔ اس لیے رمضان المبارک میں ہر مسلمان طے کر لیں، مجھے گھڑی لگا کر دن میں 15 منٹ اور رات میں 15 منٹ، ایسا 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ صرف اللہ سے مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگو، یہ لو لگانے کا مہینہ ہے، یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ کے خزانوں سے لینے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے سارے خزانے کھول رکھے ہیں، بس اب کوئی لینے والے کی ضرورت ہے، جس کا ظرف جتنا بڑا ہوگا اللہ اتنی رحمتیں اس کے ظرف میں برتن میں اڑیل رہے ہوں گے۔ اس لیے بھائیوں اللہ سے لو لگائیے، اور خصوصی طور پر اللہ سے مانگنے اہتمام کیجئے اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے، خاص طور پر افطار کے وقت، اور اسی طرح سے جو ہے تہجد کے وقت یا دیگر نمازوں کے وقت دعاؤں کا اہتمام۔ اس دعا کے لیے چند اعمال چھوٹ جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دعا کا خصوصی اہتمام اور انتظام ہم انشاءاللہ گھڑی لگا کر 15 منٹ دن میں اور گھڑی لگا کر 15 منٹ رات میں سب کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم 5ویں عبادت وہ نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ الحمدللہ نوافل کے اہتمام میں جیسے ابھی آپ نے سنا، ایک فرض پر اللہ 70 فرائض کے برابر ثواب دے رہے ہیں، اور ایک نفل پر اللہ تبارک و تعالی فرض کے برابر ثواب دے رہے ہیں۔ یہ 5واں عمل روحانیت میں اضافہ کرنے والا، چارجنگ کو 100% پورا کرنے والا، یہ جو ہے ہمارے لیے نوافل کا اہتمام ہے۔ نماز سے قبلیہ بعدیہ، پہلے اور بعد کی سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اس کے علاوہ تہجد کا اہتمام، 2 رکعت سے 4 رکعت، 8 رکعت، آپ اخیر رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اور اسی طرح سے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سے 6 رکعت، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت سے 6 رکعت اوابین پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اور پھر اسی طرح فجر کے بعد اشراق کا جو وقت ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو سونے کا موقع رہتا ہے، وہ سو جاتے ہیں، تو جب بھی آپ بیدار ہو جائے اشراق کی نیت سے، چاشت کی نیت سے جب بھی اٹھیں 9 بجے 10 بجے 2 رکعت سے 4 رکعت آپ اشراق کی نماز یا چاشت کی نیت سے آپ 4 رکعت پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ یہ 5 اعمال ہے۔ روزے کا اہتمام کرنا،
تراویح کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا اور نوافل کا اہتمام کرنا۔ ہفتہ 4 دن میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنے کا خصوصی اہتمام اور التزام ہر جگہ کیا جائے، اپنی اپنی پڑھے۔ انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح مرد اور عورتیں رمضان المبارک میں پڑھنے کا اہتمام کر لیں، یہ معمولات کرنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اپنا معمول بنا لیں اور یہ طے کر لیں کہ فجر کا اب جیسے مثال کے طور پر سحری کا آخری وقت جتنا ہے تو یہ عورتیں بھی طے کر لیں، مرد بھی، مجھے سحری سے 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے، 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یوں سمجھا جائے کہ 4 بجے 4:30 بجے سحری کا وقت مثلا ختم ہو رہا ہے، 4:30 بجے ختم ہو رہا ہے تو مجھے رات میں 3 بجے بیدار ہونا ہے۔ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھنے کا معمول آپ سحری میں بنائیں گے تو بہت سکون کے ساتھ آپ کی سحری ہوگی، تہجد ہوگی، دعا کا اہتمام ہوگا، کچھ دیر دعا اللہ کے سامنے مانگنے کا اہتمام ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت ہوگی۔ تو سحری کا وقت ختم ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ اپنا نظام گھر میں بھی بنائیے۔ یا عورتیں جو کھانا پکانا چاہتی ہے، اگر آپ کو دشواری ہے کہ اتنا جلدی نہیں اٹھ سکتے ہیں تو عورتیں 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیں، مرد حضرات 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، اتنا صحیح۔ لیکن اٹھ کر ہم اپنے معمولات میں لگ جائیں اور وقت کو صحیح بنانے کی فکر کریں۔ اور چھٹا سب سے اہم عمل جو آپ کو بتانا ہے بھائیوں، یہ جتنے اعمال بتائے گئے ہیں ان اعمال میں روزے کے علاوہ دیگر معمولات میں 19-20 ہو جائے چل جائے گا، لیکن اہم عمل یہ ہے کہ ہم سے رمضان میں گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی سے پریکٹل یعنی کوشش کیجئے اور اس کی مکمل تیاری کیجئے، گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ 100 نیکیاں کم ہو گئی چلے گا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک گناہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر نیکی کا کرنا ہر مسلمان پر ضروری نہیں ہے، لیکن ہر گناہ کا چھوڑنا ہر شخص پر ضروری ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ خل الذنوب کلھا صغیرھا و کبیرھا ذاک التقی۔ رمضان جو متقی بنانے کے لیے آیا ہے، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو چھوٹا ہو یا بڑا سارے گناہوں کو چھوڑ دو، اسی سے انسان متقی بنتا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، عبادتوں سے متقی نہیں بنا جا سکتا ہے، عبادت کرنے سے متقی نہیں بنتا ہے۔ انسان عبادتوں سے تقوی کے مقام پر نہیں پہنچتا ہے، تقوی کے مقام پر انسان گناہوں کو چھوڑنے سے بنتا ہے۔ لہذا گناہوں کو چھوڑیں گے ابھی سے، ساری عادتیں، غیبت، جھوٹ، چوری، حسد، کینہ، کپٹ، کسی کا برا چاہنا اور خود پسندی، عجب، تکبر، اس قسم کے تمام خبیث عادتیں۔ اسی طرح سے بد نگاہی، زناکاری، چیٹنگ کرنا، موبائلوں پر دیکھ کر لذتیں حاصل کرنا، یہ اور اس جیسے جتنے گناہ ہیں، آج وعدہ کر لیا جائے انشاءاللہ اس کی بوباز بھی ہمارے قریب نہیں پھٹکے گی انشاءاللہ۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے منبر پر تشریف لے گئے اور 3 بد دعائیں دی، اس میں ایک بد دعا دی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک فرمائے، برباد فرما دے جو رمضان کا مہینہ پالے اور پھر بھی گناہوں سے بچ کر اور نیکیاں کر کر اپنی جنت کو حاصل نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ فرمائے، ہلاک و برباد فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں ماؤں سے زیادہ شفیق ہیں اپنے امت پر، وہ کبھی امت کو بد دعا نہیں دیتے ہیں اور نہ دیں گے، لیکن رمضان کی جو قدر نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا آمین، جبرائیل جن کو بد دعا دے رہے اللہ ان کی دعا قبول فرما، اس لیے کہ رمضان کی ناقدری کرنے والا اس سے زیادہ بربادی کا لائق اور مستحق ہوتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما دے۔ اس لیے طے کر لو میرے بھائیوں کہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑیں گے اور بالکل متقی بننے کی ہم فکر کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ یہ وقت ہے، فائدہ اٹھا لیجئے، بہت اہم اللہ نے موقع دیا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ وقت سے پہلے یہ اس وجہ سے بتایا گیا تاکہ ہم اپنا نظام بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، رمضان میں سب اپنا نظام العمل بنا لیں، آج سے ہی تیاری کر لیں مجھے رمضان کو کس طرح وصول کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ما بقیہ تفصیلات آئندہ عرض کی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی جانے والی ساری ہدایات پر ہم سب کو جم کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان